الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دھمکی آمیز بیان کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل علی بخاری نے دلائل میں کہا سہیل آفریدی ہری پور نہیں گئے، دوسرے اضلاع میں کی گئی بات پر نوٹس بھیجا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف کارروائی ناقابل سماعت ہے، وزیر اعلیٰ کی جانب سے جواب جمع کرایا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا آپ کے پوائنٹس آ گئے ہیں، اس پر فیصلہ کریں گے، سب کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی الیکشن کمیشن میں طلبی کے نوٹس کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جمعیت علماء اسلام کی مجلس شورا نے 27ویں ترمیم مسترد کر دی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا 26ویں ترمیم میں دست بردار چیزیں 27ویں ترمیم میں منظور کرا لی گئیں۔ پیپلز پارٹی نے اپنی روایت کو برقرار نہ رکھتے ہوئے جمہوریت کی نفی میں کردار ادا کیا۔ جو قوتیں ترمیم لانا چاہتی تھیں ان کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا۔ افغان طالبان رجیم نان اسٹیک ایکٹرز کی طرح فیصلے نہ کرے، سرحد پار سے دہشت گردی کی معاونت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن تک افغان طالبان رجیم سے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا پاک افغان بارڈر پر اسمگلنگ اور پولیٹیکل کرائم کا گٹھ جوڑ توڑنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مسئلہ افغان عبوری حکومت سے ہے، افغانستان کے لوگوں سے نہیں۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں گزشتہ شب کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پاکستان کارروائی کا باقاعدہ اعلان کرتا ہے۔ 2021 سے اب تک ہم نے افغان حکومت کو بار بار انگیج کیا۔ خوارج دہشت گردی کے لیے افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ استعمال کرتے ہیں۔ خودکش حملے کرنے والے سب افغان شہری ہیں۔ ہماری نظر میں کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف مربوط جنگ لڑنے کے لیے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ بیرون ممالک سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریاست کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں۔ فیض حمید کا کورٹ مارشل قانونی اور عدالتی عمل ہے، قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد کچہری خودکش دھماکے کی منصوبہ بندی افغانستان میں نور ولی محسود نے کی۔ خودکش بمبار عثمان شنواری ننگرہار کا شہری تھا۔ سیکورٹی سخت ہونے کی وجہ سے حملہ آور ہدف تک نہیں پہنچ سکے۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کی نیوز کانفرنس، بتایا ساجد اللہ عرف شینا خودکش بمبار کا ہینڈلر تھا، اسی نے محمد زالی اور کامران کو ہائر کیا۔ ساجد اللہ نے اگست میں افغانستان میں نور ولی کے کمانڈر داد اللہ سے ملاقات کی۔ ساجد اللہ اور عثمان شنواری مل کر مختلف مقامات کی ریکی کرتے تھے۔ ساجد اللہ، کامران خان، محمد زالی اور شاہ منیر پکڑے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے ساجد اللہ اور شینا کا اعترافی بیان بھی دکھایا۔ افغانستان میں مقیم باجوڑ کے رہائشی داد اللہ نے ہمیں خودکش حملے کی پلاننگ سے آگاہ کیا۔ اسی نے پشاور کے قبرستان میں خودکش جیکٹ پہنچائی۔ خودکش جیکٹ اسلام آباد میں راجپوت سینٹر کے قریب نالے میں چھپائی گئی۔ ملزم ساجد اللہ کا اعترافی بیان، کہا پیغام دیا گیا کہ آپ کے پاس عثمان نامی خودکش حملہ آور آئے گا۔ حملہ آور میرے پاس آیا جو 1-2 دن میرے ساتھ رہا۔ محمد زالی نے بلا کر کہا عثمان نے ہمیں G11 کی لوکیشن دی ہے۔ عثمان کو ہم نے خودکش جیکٹ دی اور وہ اسلام آباد کچہری چلا گیا۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو کافی حد تک ٹریس کر لیا ہے۔ دہشت گرد جس علاقے سے آئے تھے وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کا کہنا ہے فوٹوگراف اور فنگر پرنٹس نادرا کو بھجوا دیے گئے۔ پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گرد حملے کا مقدمہ CTD تھانے میں درج۔ حملے میں 3 جوان شہید اور 11 افراد زخمی ہوئے۔ حملہ آور تینوں دہشت گرد مارے گئے تھے۔ CTD کے مطابق تینوں حملہ آور ایک ہی موٹر سائیکل پر جائے وقوع پہنچے۔ ایف سی ہیڈ کوارٹر سے کچھ فاصلے پر موٹر سائیکل کھڑی کی۔ دہشت گردوں کے پاس کلاشنکوف اور 8 سے زائد دستی بم تھے۔ دہشت گردی میں استعمال موٹر سائیکل تحویل میں لے لی۔ سیکیورٹی فورسز کا بنوں میں انٹیلیجنس بیس آپریشن 22 خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز نے بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی۔ خارجیوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔
صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا بھارتی پشت پناہی میں سرگرم خوارج کا قلعہ قمع ریاست کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عزم استحکام ویژن کے تحت سیکیورٹی فورسز بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں، وطن عزیز سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ محسن نقوی نے کہا فتنہ ہندوستان اور ان کے سہولت کاروں کو کہیں بھی چھپنے نہیں دیا جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا جی ایچ کیو کا الوداعی دورہ، یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ساحر شمشاد مرزا کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے الوداعی ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی قیادت اور مسلح افواج کے لیے خدمات کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا جنرل ساحر شمشاد مرزا نے تینوں مسلح افواج کے درمیان مضبوط رابطوں میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی قیادت میں مشترکہ آپریشنل تیاریوں، قومی سلامتی کے مقاصد مزید منظم ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس اور دانش یونیورسٹی کی سائٹس کا دورہ، کمپلیکس کی تعمیر پر بریفنگ لی۔ وزیر اعظم نے تعمیراتی کام کے لیے بہترین ساکھ کی حامل کمپنیوں کی خدمات لینے اور شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا ادائیگی کا عمل تھرڈ پارٹی کے ذریعے کیا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی سپریم قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری کی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ڈاکٹر علی لاریجانی نے برادرانہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ملاقات میں اہم عالمی اور علاقائی امور پر غور کیا گیا۔ دفتر خارجہ پہنچنے پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے علی لاریجانی کا استقبال کیا۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال نے پی ایس ایل میں آئندہ 10 سال کے فرنچائز رائٹس کے معاہدے کی تجدید کر دی۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال نے پی سی بی کی پیشکش باضابطہ طور پر قبول کر لی۔ اونر کراچی کنگز سلمان اقبال کہتے ہیں یہ ہمارے لیے فخر اور ذمہ داری کا لمحہ ہے۔ ہم پی ایس ایل کے ساتھ اس وقت جڑے جب پاکستان میں کرکٹ کی واپسی مقصد تھا۔ 10 سال میں ہم نے ملک میں کرکٹ کی واپسی اور لیگ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک دہائی پہلے ہم نے پاکستان میں کرکٹ واپس لانے کا وعدہ کیا تھا۔ ہم نے مہنگی ترین فرنچائز ہونے سے لے کر پاکستان کرکٹ کے ستون بننے کا سفر طے کیا۔ یہ صرف معاہدے کی تجدید نہیں بلکہ پی ایس ایل کی تعمیر کے لیے ہمارا ویژن ہے۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا کراچی کنگز نے لیگ کے وقار میں اضافے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ کراچی کنگز کی جانب سے معاہدے کی تجدید لیگ کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ پی ایس ایل کے لیے سلمان اقبال اور ان کی ٹیم کا کردار قابل تعریف ہے۔ سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر نے کہا اگلی دہائی میں بھی کراچی کنگز کے ساتھ کام کرنا اعزاز ہوگا۔ کراچی کنگز 2020 کی چیمپئن تھی اور اب بھی مقبول فرنچائز ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ جیل سے نہیں چلایا جا رہا، ان کا ایکس اکاؤنٹ جیل کے باہر سے کوئی آپریٹ کر رہا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے ایکس اکاؤنٹ جیل سے آپریٹ ہونے کی تردید کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ بند کرنے سے متعلق کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کروایا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب نہیں، وہ سخت سرویلنس میں ہیں، ان کو صرف جیل رولز یا عدالتی احکامات کے مطابق ہی سہولتیں میسر ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے موقف اپنایا، بانی کی سیاسی ہدایات نے ماضی میں کئی موقعوں پر معاشرے میں تشدد کو ہوا دی۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل روڈ پر علیمہ خانم کا پی ٹی آئی کارکنان کے ساتھ احتجاج اور دھرنا جاری۔ سڑک کی بندش سے اسکول وینز ایمبولینسز بھی ٹریفک میں پھنس گئیں۔ اڈیالہ جیل روڈ پر علیمہ خانم کا پی ٹی آئی کارکنان کے ساتھ احتجاج اور دھرنا، اسکول وینز میں سوار بچے 3 گھنٹے سے زائد پھنسے رہے۔ وین ڈرائیوروں کا کہنا ہے بچے اور ان کے گھر والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔